واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. محترم علماء کرام، پابرا کے اس علاقے میں منعقد اس عظیم الشان اجلاس اور دینی علمی اصلاحی دعوتی کانفرنس کے ذمہ داران، یہاں کی جمعیت جماعت کے اراکین عہدیداران، ذمہ داران، علماء، فضلاء، دعات، یہاں کی بااثر معزز شخصیات جن لوگوں نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کی ہیں اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے اور اسے اچھی طرح سے مفید انداز میں پیش کرنے کے لیے، آپ سبھی حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی اس کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے، آپ حضرات کو اس کا عظیم بدلہ اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین سے کی للہیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات نے پہلے سے اس بات کو جان رکھا ہے اعلانات کے ذریعے سے. آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس کانفرنس میں مجھے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ ہیں شیطان کی چالیں، شیطانی ہتھ کنڈے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر انسانیت کے عزلی اور سب سے بڑے دشمن شیطان کے سلسلے میں بہت کچھ باتیں، اس کی بہت کچھ حرکتیں، اس کی چالیں، اس کے مکر و فریب، اس کے ہتھ کنڈے اور کس کس طریقے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں رہتا ہے، اس سلسلے میں بہت کچھ تفصیلات موجود ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کلام قرآن کریم کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اور ایسے ہی صحابہ کرام سلف صالحین کی کے اقوال آثار کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے شیطان کے ہتھ کنڈے اور شیطان کی چالوں اور اس کے مکر و فریب کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شیطان کے ہتھ کنڈے یا شیطانی ہتھ کنڈے جو بھی عنوان ہم نے سمجھا ہے یا جس عنوان کا بھی اعلان کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو شیطان اور دوسرے اس کے ہتھ کنڈے. آئیے پہلے شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں اسے جاننے سے پہلے یہ دیکھیں کہ شیطان کسے کہتے ہیں. شیطان ہماری زبانوں پر ہے، ہمارے ذہنوں میں اس کا ایک تصور بھی ہے. کم و بیش ہر آدمی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ شیطان کے معنی کیا ہوتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی پر تبصرہ کرتے ہوئے، کسی کو ڈانٹتے ہوئے، کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے بھی شیطان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں چاہوں گا کہ پہلے شیطان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تمہید میں بہت زیادہ باتیں نہیں کہنی ہیں کہ شیطان کس طریقے سے اس کا وجود ہوا، یا اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ہماری دادی مائی حوا علیہ السلام کو کس طریقے سے گمراہ کیا، کیسے بھٹکایا بہکایا۔ یہ ساری باتیں مجھے نہیں کہنی ہیں، مجھے صرف نقاط اور پوائنٹ کے شکل میں 1 2 3 4 5 یا جو بھی وقت کے حساب سے مناسب ہوگا، ممکن ہوگا آپ کے سامنے چند نقاط اور پوائنٹس رکھنے ہیں کہ وہ کون کون سے ہتھ کنڈے ہیں، وہ کون کون سی ہیلیں ہیں، وہ کون کون سی چالیں ہیں جنہیں استعمال کر کے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ باتیں مجھے اصل میں رکھنی ہیں۔ آئیے میں یہ چاہوں گا کہ ہتھ کنڈے کا معنی ہم جانتے ہیں کہ ہتھ کنڈے کے معنی ہوتے ہیں اسباب، کہ اسباب ہیں، کون سے طریقے ہیں، کون سے وسائل ہیں، کون سے ذرائع ہیں، کون سے مکر ہیں، کون سے فریب ہیں، کون سے چالیں ہیں جنہیں استعمال کر کے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے ہتھ کنڈوں کا، یعنی گمراہ کرنے کے اسباب، بہکانے کے وسائل، ذرائع شیطانی لعین کے یہاں کیا ہیں، یہ مقصود ہے اس کا۔ لیکن شیطان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، یوں تو ہم اپنی زبان میں، اپنی بول چال میں شیطان کا مطلب جو بھی سمجھتے ہیں، لیکن آئیے علمی اصولوں کی بنیاد پر، قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر، اللہ کے نبی کی سنت کی بنیاد پر، یا اہل علم کی تصریحات کی بنیاد پر بھی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر شیطان کسے کہتے ہیں۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شیطان کے سلسلے میں کہ شیطان کسے کہتے ہیں، چونکہ شیطان یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا، اللہ کے نبی کی سنت کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کی مذمت، اس کی برائی، اس کے کیا کہتے ہیں، اس کی چالیں اور اس کے غلط قسم کی حرکتیں اور اس کے مکر و فریب کے بارے میں بہت کچھ باتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن شیطان لعین جو ملعون ہے، مرجوم ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے بھگایا گیا، آخر یہ شیطان عربی زبان کے اندر جو استعمال ہوا ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ یہ ایک چیز جان لیں کہ اہل علم کی تصریحات کی روشنی میں، علماء کتاب و سنت کی وضاحتوں کی روشنی میں، شیطان کا جو نام ہے، شیطان کا جو لفظ ہے، اس سلسلے میں شیطان کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی وضاحت جلدی کرتا ہوں میں۔ ایک معنی یہ ہے کہ شیطان کا لفظ یہ شین، تا اور نون سے نکلا ہے، شین، تا اور نون سے نکلا ہے، شطن سے یہ لفظ نکالا گیا ہے، اور شطنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی شطن کا ہوتا ہے دور ہو جانا، دور ہو جانا، دور کر دیا جانا، بھگا دیا جانا، یہ معنی ہوتا ہے ایک شطنہ کا۔ اس حساب سے اگر شطنہ کا معنی دور ہونے کے لیا جائے تو اس کی روشنی میں شطنہ کا معنی ہوگا، شیطان کا لفظ جو شطنہ سے نکلا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ شیطان وہ ہے، یا اس ذات کو، اس شخصیت کو شیطان کا نام دیا گیا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، یا جو اپنی طبیعتوں سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، جو انسانوں کی طبیعتیں ہیں، انسانوں کی فکر ہے، انسانوں کا مزاج ہے، ان سے دور ہے۔ نیک لوگوں کی جو طبیعت ہوتی ہے اس سے دور ہے، نیک لوگوں کے مزاج سے دور ہے، یہ معنی ہوگا اس کا۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ دور ہونے کے اندر یہ معنی بھی شامل ہے کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کفر و شرک کی وجہ سے، اپنے گمراہ کرنے کی وجہ سے، اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے، فسق سے قریب ہے، کفر سے قریب ہے، شرک سے قریب ہے، ایمان سے دور ہے، اللہ کے احسان سے دور ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے فضل سے دور ہے، یہ معنی ہوگا اگر شطنہ کا معنی دور ہونے کا لیا جائے اور اس سے لفظ شیطان کو سمجھا جائے۔ ایک معنی یہ ہو گیا شیطان کا۔ شیطان کا ایک دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان یہ شطنہ سے ہی بنا ہے، اور شطنہ کا ایک دوسرا معنی ہے سرکش ہو جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، تجاوز کرنا، حد درجہ بدماشی کرنا، جس کو ہم عام زبان کے اندر سمجھ سکتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے شیطانہ کا۔ اور ایسی صورت کے اندر، ایسی صورت میں شیطان کا مطلب یہ ہوگا جو حد سے آگے بڑھ چکا ہے، تجاوز کر چکا ہے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی فرامین سے، اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت سے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے، اس کی شریعتوں سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا ہے، تمرد کرنے والا ہے، عناد سے پیش آنے والا ہے، اس کو شیطان کہا گیا ہے۔ اور ان دونوں معنوں کے اعتبار سے
چاہے دوری کا معنی لیا جائے یا سرکشی اور تمرد کا، عناد کا معنی لیا جائے، ان دونوں معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں ہر اس آدمی کو، ہر اس جن کو، ہر اس جانور کو، ہر اس چیز کو شیطان کہا جا سکتا ہے جس کے اندر تمرد پایا جائے، سرکشی پائی جائے، عناد پایا جائے اور اس کے اندر قبول کرنے کا مادہ نہ ہو، ہٹ دھرمی کا مادہ ہو، بدماشی کرنے کا اس کا مزاج ہو، ایسی ہر چیز کو شیطان کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیطان کوئی صرف اسی شیطان کو کہا جاتا ہے جو جنوں میں سے گندے لوگ ہوا کرتے ہیں، جو جنوں میں سے کافر ہیں، مشرک ہیں یا ایسے ہی تمرد کا شکار ہوتے ہیں، انہی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے کلام قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی کہ شیطان ان دونوں معنوں کے اعتبار سے، اور خاص طور سے تمرد کا جو معنی ہے، سرکشی کا جو معنی ہے، عناد کا جو معنی ہے، اس معنی کے حساب سے شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جانوروں میں سے بھی ہوتے ہیں، چوپایوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ہماری جو سواریاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی شیطان پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر اس ذات کو کہا جاتا ہے، ہر اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تمرد پایا جائے، سرکشی پائی جائے، عناد پایا جائے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو اور چاہے وہ چوپائے اور جانور کیوں نہ ہو، بہرحال جو بھی سرکشی کرے گا اسے شیطان کا نام دیا جائے گا۔ اللہ کے کلام قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا ہے، ہر نبی کا ایک دشمن بنایا ہے، انسانوں میں سے شیاطین کو اور جناتوں میں سے شیاطین کو۔ تو انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور جناتوں میں سے بھی شیاطین ہیں۔ اب اگر انسان اللہ کی بات کو نہ مانے، انسان اللہ رب العالمین کے حکم سے سرتابی کرے، اللہ رب العالمین کے فرامین سے اعراض کرے، اللہ رب العالمین سے کے حکم سے سرکشی کرے، عناد کرے، حد سے تجاوز کرے اور تمرد کا معاملہ پیش آئے اس کی ذات سے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شیطان ہے، چاہے گرچہ وہ انسان ہے۔ ایسے ہی دوسری مخلوق جو مکلف ہے جنوں کی شکل میں، جن جس کو ہم اللہ رب العالمین نے مکلف قرار دیا ہے، جنہیں ایمان کا، اسلام کا، عبادت کا، اللہ رب العالمین کی شریعتوں کا، اللہ کے احکام کا، فرامین کا مکلف کیا گیا ہے، چاہے اس میں سے گندے لوگ ہوں گے، سرکشی کرنے والے ہوں گے، تو انہیں بھی شیطان کہا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے کلام قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی ایسے لوگوں کو شیطان کہا گیا ہے، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو سرکشی کریں، چاہے وہ انسان کیوں نہ ہو سرکشی کرے، چاہے وہ جنوں میں سے گندے لوگ ہوں جو سرکشی کرتے ہیں، ان کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ، یا ابا ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پناہ مانگو انسانوں کے شیطان سے اور جناتوں کے شیطان سے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر آپ پناہ مانگو انسانوں کے شیطان سے، جناتوں کے شیطان سے۔ تو کہتے ہیں قلتو، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الانسان شیطان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں ابو ذر کیا سمجھتے ہو تم، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تبرد اور عناد سے کام لیتے ہیں، تو انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی روایت نقل کرتا ہوں، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جانور بھی جو ہمارے چوپائے ہیں، ہماری اونٹنی ہے، ہمارا گھوڑا ہے، ہمارے اور بھی جو جانور ہیں جس پہ ہم سواریاں کرتے ہیں، اگر یہ بھی آپ کی بات نہ مانیں، آپ کے حکم کو تسلیم نہ کریں، آپ جس طرح اس پر سواری کرنا چاہتے ہیں اس پر راضی نہ ہو، تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ انہیں بھی شیطان کہا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ انہ رکب برزونا فجعل یتبختر، فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور پر سوار ہوئے، تو جب سوار ہونے کے لیے اوپر گئے، اس کے جسم پر بیٹھے تو وہ اکڑنے لگا، اترانے لگا، اور مطلب راضی نہیں ہوا کہ اس پر سواری کی جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مارا تاکہ وہ بات کو مان لے اور سواری کرنے دے۔
تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جانور بجائے اس کے کہ آپ کو سواری کرنے دے، اپنی پشت پر بیٹھنے دے، وہ اور زیادہ اترانے لگا، اور زیادہ تکبر کرنے لگا، اور کیا تمرد کا معاملہ کرنے لگا۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کسی شیطان پر بٹھا دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کسی شیطان پر بٹھا دیا ہے۔ اگر یہ میرے کنٹرول میں آنے والا ہوتا تو میں اس سے نہیں اترتا، لیکن چونکہ کنٹرول سے باہر ہے، تمرد کا شکار ہے، اناد کا شکار ہے، ہر دھرمی کا شکار ہے، اور اترا رہا ہے، اکڑ رہا ہے، سواری کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو اس لیے میں اس سے اتر جاتا ہوں، اور یہ شیطان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی اناد کا کام کرے، جو بھی تمرد کا کام کرے، بہرحال اسے شیطان کہا گیا ہے۔ حضرت بہت ہی معروف عالم ہے وحید بن عبدالسلام بالی، حضرت وحید بن عبدالسلام بالی حافظہ اللہ، مشہور عالم ہیں خلیج کے اندر، گلف کے اندر، بہت ہی معروف شخصیت کے مالک ہیں۔ حضرت وحید عبدالسلام بالی حافظہ اللہ سے واقعہ منقول ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے معالج ہیں، شیاطین، جن اور ایسے ہی جادو وغیرہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کافی تجربہ عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی آیات وغیرہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصور حدیثیں ہیں، دعائیں ہیں، اس کی مدد سے بہرحال وہ شیطانوں کو چھڑانا، اور مس کی جو بیماری ہوا کرتی ہے، یعنی شیطان انسان میں داخل ہو جاتا ہے، ستاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، یا جادو وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں انہیں کافی اللہ نے تجربہ عطا فرمایا ہے، اور وہ بہت سارے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ایک معروف معالج بھی ہیں، اور جبکہ اس سے پہلے وہ ایک بہت بڑے مشہور کتاب و سنت کے علماء میں سے ایک عالم بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو نقل کی، بہت ساری گفتگو نقل کی اپنی کتاب کے اندر، اور کتاب کا نام ہے وقایۃ الانسان من الجن والشیطان، جن اور شیطان سے انسان کا بچاؤ کیسے کیا جائے، جن اور شیطان سے انسان کی حفاظت کیسے کی جائے، اس عنوان پر کتاب لکھی۔ اس کے اندر بہت سارے پریکٹیکل واقعات نقل کیے، جو جنوں سے ان کی گفتگو ہوئی، شیطانوں سے گفتگو ہوئی، یا ایسے ہی جادوگروں سے گفتگو ہوئی، جو جادو کے ذریعے سے جو جادوگری کا کام کرتے ہیں، اور کوئی جادوگری شیطان کے مدد کے بغیر نہیں ہوا کرتی ہے، کوئی جادو شیطان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، یہ لازمی چیز آپ یاد رکھیے، کیونکہ جادو یہ دراصل شیطان اور جادوگر کے بیچ میں ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے۔ جادوگری کیا ہے؟ سحر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دراصل کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے، یہی پورا خلاصہ ہے اس کا، کہ جادوگری اور سحر یہ جادوگر اور شیطان کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا سارا کام کروں گا، جو تم مجھ سے مطالبہ کرو گے میں پورا کروں گا، اور اس کے بدلے میں جو میں چاہوں گا، جو میں مطالبہ کروں گا، وہ تم مجھے پورا کر کے دو گے۔ شیطان اس جادوگر کا کام کر کے دے گا، اور جادوگر شیطان کا کام کر کے دے گا۔ اب اسی وجہ سے وہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے مطالبے کے مطابق کفر ہے، شرک ہے، حرام کام ہے، محرمات کے ساتھ زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، جھوٹ ہے، اور تمام باتیں، تمام جو غلط قسم کی حرکتیں ہیں، تمام کاموں کی کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تم عرض یہ کر رہا تھا کہ وحید بن عبدالسلام بالی حفظہ اللہ نے ایک واقعے کے اندر نقل کیا ہے کہ میں نے جب اس جن کو، اس گندے جن کو جب میں نے بلایا، اور قرآن کریم کی آیتوں کے پڑھنے کے بعد جب وہ حاضر ہوا، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے بہت سارے سوالات کیے، اسی میں سے میں نے اسے سوال کیا کہ تم اس آدمی کے اندر کیوں داخل ہوئے؟ بہرحال گفتگو لمبی ہے، اس کے اندر انہوں نے سوال کیا کہ مل فرق بین الجن والشیطان، یہ بتاؤ کہ جن اور شیطان کے درمیان فرق کیا ہے، جن اور شیطان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو اس نے کہا الشیطان جنی ولکنہ متمرد، کہا شیطان جو ہوتا ہے وہ بھی جن ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کافر ہوتا ہے اور ہٹ دھرم بدماش ہوا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بدماشی کرنے والا، ہٹ دھرمی کرنے والا، گناہ کا کام کرنے والا، کفر و شرک اور حرام کام کے اندر ملوث ہونے والا آدمی، جس کے اندر جتنا زیادہ گندگی ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ شیطنت ہے، اس کے اندر اتنی ہی زیادہ شیطانیت موجود ہے، یہی مطلب نکلتا ہے اس کا۔ بہرحال شیطان کا ایک تیسرا معنی علماء نے یہ لیا ہے کہ شیطان یہ شاطا سے بنایا گیا ہے، شاطا یشیتو یا شاطا یشوتو سے بنایا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جلنا، جل جانا، احتراق یعنی جل جانا۔ بہرحال یہ بھی ایک معنی لیا گیا ہے، کیونکہ شیطان یہ آگ سے پیدا، ابلیس یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جن یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو گندے ہیں انہی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو گندے جو ہیں وہ شیطان ہیں، چاہے انسانوں میں سے ہوں، جناتوں میں سے ہوں، یا جانوروں چوپایوں میں سے ہوں، بہرحال جو بھی گندا ہے یا بدخلق ہے یا تمرد ہے، اناد ہے، اسے شیطان کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس تیسرے معنی کو، تیسرا جو معنی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جلنے کا معنی شیطان کا، اس معنی کو علماء نے قبول نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو دوسری دونوں پہلے باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، یعنی دور ہو جانا، انسانوں کی طبیعتوں سے دور ہو جانا، اچھائیوں سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے والا کام کرنا، یا ایسے ہی تمرد اور عناد کا معاملہ کرنا، یہ معنی شیطان کا صحیح معنی ہے۔ اسی لیے
ہر وہ انسان یا جن یا چوپائے اور جانور جو اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری نہیں کرتے وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی کلام قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو شیطان لعین کی حرکتوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کی چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کے عناد کو، اس کی دشمنی کو، اس کی سرکشی کو جو انسان کے ساتھ ہے یا نیک لوگوں کے ساتھ ہے اس کو کھل کر کے بیان کیا ہے، اسے واضح کیا ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العالمین کی خیر خواہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ بہی خواہی ہے، خیر خواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شیطان لعین کی دشمنی کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہے، کتنا بڑا دشمن ہے وہ تمہارا، اور تمہارے ساتھ وہ کیسی کیسی گندی گندی چالیں کرنا چاہتا ہے، کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے تمہیں کفر میں ڈالنے کے لیے، شرک میں ڈالنے کے لیے اور دیگر قسم کے بدعت و خرافات اور محرمات میں ڈالنے کے لیے وہ کتنی کوششیں کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اس سلسلے میں چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ موضوع بہت ہی بڑا ہے اور بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اگر صرف ایک ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا جائے کہ اس سے کون سی چال نکلتی ہے، اس سے کون سا مکر نکلتا ہے، اس سے کون سا فریب معلوم پڑتا ہے، اس سے کون سا ہتھ کنڈا معلوم پڑتا ہے، تو ایسی آیتیں ہی بے شمار ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے تو ایسے ہی 1 2 3 1 2 3 4 نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الانعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف دھتکارے ہوئے ملعون، اللہ کی رحمت سے دور جو شیطان ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی باتوں کو مانتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہوئی ہے شیطان کے اوپر۔ اسی شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا اور اللہ کے سامنے یہ بات اس نے کہی تھی، اعلان کرتے ہوئے کہی تھی، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں اپنا ایک خاص حصہ رکھوں گا، تیرے بندوں میں اپنا خاص حصہ رکھوں گا۔ یعنی انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا، انہیں بہکانے کا چیلنج کیا، انہیں ورغلانے کا چیلنج کیا شیطان لعین نے اللہ رب العالمین نے کے سامنے۔ اس نے کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یاد رکھیں اللہ کے سامنے کیا کہا؟ میں ضرور گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو، تیرے بندوں کو لمبی لمبی تمنائیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، تیرے بندوں کو ضرور حکم دوں گا اور میرے حکم کے مطابق وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں آپ یاد کریں کہ کیا کہتے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام اور جانوروں کو کاٹ کاٹ کر کے بتوں پر نشاور کر دینا، بتوں کے نام کیا کہتے ہیں دان کر دینا اور ان کے قبروں پر، ان کے مزاروں پر چڑھا دینا، اس قسم کی جو چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا کہ شیطان نے وعدہ کیا اور شیطان نے اس بات کا چیلنج کیا کہ میں گمراہ کروں گا، میں امیدیں دلاؤں گا، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا اور میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، انہیں حکم دوں گا تو اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کو دوست بنا لے گا، جو اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کو اپنا حامی بنا لے گا، اپنا ساتھی بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا، اللہ فرماتا ہے فقد خسر خسرانا مبینا، ایسا شخص بہت دور، بہت بڑے خسارے میں چلا جائے گا، بہت بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والا ثابت ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے۔ ایسے ہی شیطان نے یہ بھی وعدہ کیا تھا، شیطان نے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا، شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا، شیطان نے کیا کہا؟ اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ جو تو نے مجھے جنت سے نکال کر کے جہنم کا دائمی مستحق بنا دیا ہے، اس کا انجام یہ ہوگا۔ گویا کہ دھمکی دیا، اس نے چیلنج کیا، اس نے کہا اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر، تیرے صراط مستقیم پر میں بیٹھا رہوں گا، گھات میں لگا رہوں گا،
موقع کی تلاش میں لگا رہوں گا، جو بھی صراط مستقیم کے قریب آئے گا میں اسے بھٹکاؤں گا، اس سے ورگلاؤں گا اور اس سے انحراف میں ڈالنے کی اور گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کیا کہا اس نے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے بہتوں کو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائے گا، بہتوں کو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس موقع پر اللہ کی کلام کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان لعین نے اس بات کا وعدہ کیا تھا اور اس بات کا چیلنج کیا تھا رب ذوالجلال کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آ کر کے گمراہ کروں گا، ورغلاؤں گا اور صراط مستقیم پر گھات میں بیٹھا رہوں گا اور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر، امام نسائی نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت کیا ہے میں نقل کروں آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی یوں سمجھے کہ تشریح فرمائی ہے، تفسیر فرمائی ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ واقعی شیطان انسان کے چاروں طرف سے آتا ہے۔ جس نیکی کی طرف بھی انسان قدم بڑھاتا ہے، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، جہاد کی طرف، ہجرت کی طرف، صدقہ و خیرات کی طرف، کسی بھی خیر کے کام کی طرف جب انسان قدم بڑھاتا ہے اور نیک انسان قدم بڑھاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، آگے اور پیچھے سے آتا ہے۔ اور مجھے بات یاد آ گئی، ایک تابعی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا اور شیطان اوپر سے آتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان نے کیا کہا اور میں اوپر سے آؤں گا، کیونکہ اوپر رب ذوالجلال ہے، اوپر اللہ رب العالمین ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاکھ شیطان کوشش کرے دائیں سے بائیں سے آگے اور پیچھے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن آخری دم تک رب ذوالجلال کی رحمت کا سایہ موجود رہتا ہے، اس لیے اوپر سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ایک تابعی مفسر نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ شیطان کس طرح ورغلاتا ہے، کس طرح گمراہ کرتا ہے، اور جس نیکی کی طرف بھی انسان قدم بڑھاتا ہے، جس خیر کی طرف بھی انسان آگے بڑھتا ہے، شیطان اس کی رکاوٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسے بہکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آئیے روایت نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت صبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت کم نام سنتے ہیں حضرت صبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، اس کا خلاصہ بیان کروں گا میں، روایت نقل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قاعد لابن آدم باطرقته یا بے اطرقہ یا بے طرقہ، مختلف روایتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے ہر راستے پر بیٹھتا ہے، شیطان انسان کے ہر راستے پر بیٹھتا ہے، ابن آدم کے ہر راستے پر بیٹھتا ہے۔ مثال دیا، کیا فرمایا؟ اگر انسان اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، اگر انسان اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، اسلام لانے کی طرف، یعنی کوئی مشرک اور کافر سمجھ لیجئے، کوئی بدعقیدہ سمجھ لیجئے جو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، یا کوئی غیر اسلامی شخص، غیر مسلم شخص جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہو، جب وہ ارادہ کرتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے، شیطان فوراً اس کے راستے پر آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اتسلم وتذر دینک، اے اللہ کے بندے کیا تم اسلام لانے جا رہے ہو؟ کیا تم اسلام لا کر کے اپنا دین چھوڑ دو گے؟ وہ دین آبائک و آباء آبائک، کیا تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ کے باپ یعنی پرداداؤں کے دین کو تم چھوڑ دو گے؟ کہاں اسلام لانے جا رہے ہو؟ یہ تو سوچ لو کم سے کم کہ اسلام لانے کے نتیجے میں تمہارا دین چھوٹ جائے گا، تمہارے باپ کا، تمہارے داداؤں کا دین چھوٹ جائے گا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں اب اگر انسان شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے، شیطان اگر روکتا ہے اور انسان اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، شیطان کی بات کو نہ مانتے ہوئے اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو سوچتا ہے شیطان کہ اب میرا ایک جو موقع تھا، اصل موقع فوت ہو گیا، اب اس کے بعد اس آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دوسرا کون سا نیک کام کرنے جا رہا ہے، کون سی خیر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اب وہاں سے وہ راستہ بدل دیتا ہے، کیونکہ وہاں ناکام ہو گیا، اب آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہجرت کرنے جا رہا ہے، ہجرت کرنے۔ آپ تصور کیجئے اس وقت کا
سیرت رسول کو اپنے ذہنوں میں لائیے. ہجرت اسلام کی ضمانت تھی, ہجرت اسلام کی پہچان تھی. جن لوگوں نے موقع ہونے کے باوجود, امکان ہونے کے باوجود, اسباب ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی, ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے وعید سنائی گئی, دھمکی دی گئی کہ کیوں ہجرت نہیں کرتے ہیں, کیوں کفار و مشرکین کے بیچ میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ کی زمین کشادہ ہے, جاؤ اللہ کے راستے میں, پھیل جاؤ. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. اس پس منظر میں آپ غور کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اسلام کے راستے سے ہٹ کر کے آتا ہے, ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. اب جب ہجرت کرنے کے لیے جاتا ہے, راستے میں آتا ہے اور اس سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے بندے, کیا تم ہجرت کرنے جا رہے ہو؟ اتہاجر, کیا تم ہجرت کرنے جا رہے ہو؟ وتذر ارضک, کیا ہجرت کر کے اپنی سرزمین, اپنے باپ دادا کی زمین اور اپنے باپ کا بپنج چھوڑ دو گے؟ اپنا خاندان چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اپنی زمین چھوڑ دو گے؟ اپنا آسمان چھوڑ دو گے؟ کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انما مثل المہاجر کمثل الفرس فی الطول. یہاں وضاحت کرنا ضروری ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یاد رکھو, ہجرت کرنے جا رہے ہو, ہجرت کرنے والے کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے. سنیے غور سے, شیطان کہتا ہے, اور یہ سب ہماری زندگیوں کے اندر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہجرت کا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن بہت ساری نیکیوں کے موقع پر اس قسم کے ورغلانے کی باتیں پیش آتی ہیں, اس قسم کی چالیں شیطان پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کیا تم ہجرت کرنے جا رہے ہو؟ یاد رکھو, ہجرت کرنے والے کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے جس گھوڑے کی گردن میں رسی بندھی ہوئی ہو اور وہ رسی کسی ستون میں باندھ دی گئی ہو. ہجرت کرنے والے کی مثال اس گھوڑے کی جیسی ہے جس کی گردن میں رسی لگی ہوئی ہو گلے کے اندر, اور وہ رسی کسی مضبوط ستون سے باندھی ہوئی ہو. یہی مثال ہے ہجرت کرنے والوں کی. کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ملک کی آزادی چھن جائے گی, اپنے زمین کی آزادی چھن جائے گی, وہاں جاؤ گے, پرایا ملک ہے, پرایا وطن ہے, وہاں بالکل قید کی زندگی گزارو گے, قید کی زندگی گزارو گے, بندش کی زندگی گزارو گے, چین و سکون سب ختم ہو جائے گا اور بیچارگی کی زندگی گزارنا پڑے گا. اس قسم کی بات کہتا ہے. اگر فرماتے ہیں اللہ کے نبی, اب اگر شیطان کی بات کا انکار کرتے ہوئے, شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان ہجرت کر جاتا ہے, ہجرت کر جاتا ہے, اب ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ گیا, اسلامی مملکت کے اندر, اسلامی خلافت کے دائرے میں آ گیا, اب کون سا عمل باقی بچتا ہے؟ بڑا عمل, ہاں, جہاد کرنے کا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا عمل باقی بچتا ہے. اب یہاں بھی ناکام ہو گیا, اسلام کے راستے میں ناکام ہوا, ہجرت کے راستے میں ناکام ہو گیا, اب جہاد کا راستہ آیا ہے. وہاں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہاں تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ ارے گردن کٹنے کی بات ہے, گردن چلی جائے گی تمہاری, کہاں جہاد کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم کیا کہتا ہے؟ سنو, ہوا جہد النفس والمال, جان کے جانے کا مسئلہ ہے, مال کے جانے کا مسئلہ ہے. ارے قتال کرنے جاؤ گے, جہاد کرنے جاؤ گے, قتل کر دیے جاؤ گے, تمہاری جان چلی جائے گی, تمہارے مال کو تمہارے وارثین بانٹ لیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, تمہاری بیوی دوسرے سے نکاح کر لے گی. کہاں, کس کام کرنے کے لیے تم جا رہے ہو؟ اس قسم کی باتیں کہہ کر کے ورغلاتا ہے. اب اگر اس کی بات مان لیا اور جہاد سے پیچھے ہٹ گیا تو شیطان کا کام ہو گیا, مقصد میں کامیاب ہو گیا. اور اگر کامیاب نہیں ہوتا, شیطان کی بات کو نہیں مانتا اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے, جان ہتھیلی پہ لے کر کے, تو کامیاب ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فمن فعل ذلک منہم فمات, جو ایسا کام کرنے والا اپنی موت مر جائے گا, یا جہاد کے راستے میں شہید کر دیا جائے گا, یا ایسا آدمی اگر اپنی اونٹنی سے, اپنی سواری سے گر کر کے بھی مر جائے گا, اللہ پر واجب ہے کہ ایسے آدمی کو بخش دے. اللہ کے لیے واجب ہے کہ ایسے آدمی کی بخشش فرما دے, اسے معاف فرما دے, اسے جنت کا مستحق بنا دے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اب اندازہ لگاؤ کہ ایک طرف شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں, شیطان کی چالیں ہیں, مکر و فریب ہیں, اس کا انجام کیا ہوگا. اور اگر انسان نے شیطان کی نافرمانی کی اور شیطان کی بات کو ٹھکرا کر کے اپنے ایمان کے, دین کے, جہاد کے, ہجرت کے اور نیکی کے راستے پر چل پڑا, تو اللہ کی طرف سے حق ہے, واجب ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو جنت عطا فرمائے گا, بخشش فرما دے گا. یہ وعدہ ہے. میرے بھائی, اندازہ لگاؤ کہ شیطان کتنا خطرناک ہے, ہمارے پیچھے اس کی چالیں کتنی زیادہ تیز ہیں, وہ کتنا زیادہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم نہیں سوچتے کبھی کہ ہمارے پیچھے شیطان ہے. اس لیے یہ ذہن ہمیشہ ہونا چاہیے, کوئی بھی نیک کام کرنے ہم جا رہے ہوں, اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, کسی قسم کا کوئی خدشہ, کوئی اندیشہ یا کوئی پس و پیش آگے پیچھے اگر ہمارے ذہن کے اندر فیصلہ تبدیل ہو رہا ہے, تو یہ جان
جان لو کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہے، یہ چالیں شیطان کی طرف سے ہیں، یہ مکر و فریب شیطان کا ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان الشیطان ذئب للانسان کذئب الغنم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ کے اندر نقل کیا روایت کو، فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب للانسان کذئب الغنم، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جیسے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے اور بھیڑیا اسے کھا جایا کرتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی فکر کرے، اور اللہ کے نبی نے اور بھی زیادہ تاکید فرماتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شیطان ایسے ہے تمہارے ہر قدم پر، ہر نیکی پر، ہر خیر کے جذبے پر اس طریقے سے قدغن لگانا چاہتا ہے، رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے، جیسے تمہارے جسم میں خون دوڑتا ہے، تمہارے رگوں میں خون کی گردش ہوتی ہے، ایسے ہی تمہارے ساتھ شیطان کا بھی معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو چند باتیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر 4 جگہوں پر بہت ہی صاف لفظوں میں یہ بات فرما دی ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، یاد رکھو شیطان کے قدم نہ چلنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس طرح کی باتیں 4 آیتوں میں بیان فرمائی گئی ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یاد رکھو شیطان اس کو بے حیائیوں کا، فحاشی کا اور گناہ کے کاموں کا حکم دیا کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ شیطان انسان کا بڑا خطرناک دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے چند نکات مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ نکات حقیقت یہ ہے کہ کئی ایک ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وقت کتنا ہے شیخ؟ 4:25 تک وقت ہے، الحمدللہ۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نکات آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ابھی فی الحال جو میرے پاس نکات موجود ہیں وہ تقریباً کتاب و سنت کی روشنی میں 15 پوائنٹس ہیں، 15 ہیلے ہیں، 15 چالیں ہیں، شیطان کے 15 ہتھ کنڈے ہیں جو شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ اگر وقت رہا تو وضاحت کروں گا، اور وقت نہیں رہا تو انشاءاللہ وہ نکات آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بات ضروری سمجھ لیجئے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو 7 گھاٹیوں میں تلاش کرتا ہے، شیطان انسان کو 7 گھاٹیوں میں تلاش کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ابھی آپ نے سنا کہ شیطان انسان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اور اس کے اسلام کے راستے میں، ہجرت کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، تمام راستوں پر بیٹھتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انسان کی پہلی کوشش یہ ہوتی، انسان کے ساتھ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اس روئے زمین پر، اس دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس سرمایہ پر ہاتھ ڈال دے۔ سب سے پہلی کوشش انسان کے سلسلے میں شیطان کی یہ ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان انسان کو 7 گھاٹیوں میں تلاش کرتا ہے، 7 وادیوں میں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کے پیچھے رہتا ہے۔ آئیے میں یہ ذکر کر دوں، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے وہ ہتھ کنڈے بیان کروں گا کہ وہ اس کام کو کرنے میں کون کون سی چالیں استعمال کرتا ہے، اس تمام چیزوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے طریقے اور گر اپناتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دیکھیں 7 گھاٹیاں، سب سے پہلی گھاٹی اور سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلی منزل جہاں شیطان انسان کو ڈھونڈتا ہے، اور یہ 7 گھاٹیاں بالترتیب ہیں، اوپر سے نیچے ہیں، سب سے اونچا درجہ، پھر اس سے نیچا، پھر اس سے نیچا، پھر اس سے نیچا، اس طریقے سے پہلے سے لے کر کے 7ویں درجے تک وہ جاتا ہے۔ اگر پہلے درجے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر نیچے نہیں اترتا، اگر پہلے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسری گھاٹی میں اترتا ہے، اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو تیسری میں، پھر اگر نہیں ہوتا تو چوتھی اور اس سے نیچے جاتا ہے۔ لیکن اگر اونچی گھاٹی میں کامیاب ہو جاتا ہے گمراہ کرنے میں تو پھر نیچے اترنے کا کوئی مقصد باقی نہیں بچتا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے یہاں
کاموں کی اہمیت شاید نہیں ہے، اسلام کے احکامات کے اندر ترتیب شاید نہیں ہے، عملی طور پر ہم کوتاہیاں برتتے ہیں، لیکن شیطان لعین جو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارے دین و ایمان کا دشمن ہے، وہ ہمارے ایمان کے بارے میں کتنی زیادہ چابک دستی کے ساتھ اور کتنی چالاکی کے ساتھ ہمارے گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان انسان کو پہلی گھاٹی میں تلاش کرتا ہے۔ پہلی گھاٹی جہاں شیطان انسان کو ڈھونڈتا ہے وہ ایمان اور توحید کی گھاٹی ہے، وہ ایمان اور توحید کی گھاٹی ہے، ایمان اور عقیدے کی گھاٹی ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے پہلے نمبر پر کہ وہ انسان کے ایمان کو خراب کر دے، انسان کو کافر بنا دے، ایمان کو مشرک بنا دے، ایمان کو بدعقیدہ بنا دے، اس کو اللہ کے در سے ہٹا کر کے غیر اللہ کے در پر لگا دے، اس کے سر کو، اس کی پیشانی کو اللہ کے در سے ہٹا کر کے غیروں کے سامنے پر ٹکا دے۔ اس کی پہلی کوشش ہوا کرتی ہے، انسان کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیسے مشرک بنائے، کیسے کافر بنائے، کیسے ایمان سے ہٹائے، کیسے توحید سے ہٹائے، اور کیسے وہ غیر اللہ کے سامنے سر ٹکانے میں کامیاب ہو جائے۔ پہلی کوشش ہوا کرتی ہے۔ اب یہ پہلی گھاٹی ہے، یہاں کوشش کرتا ہے جتنے بھی ہتھ کنڈے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے اس کی کوشش پہلی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ایمان و عقیدے کو برباد کر دے۔ یہ کوشش ہوتی ہے۔ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دوسری گھاٹی میں نہیں اترتا، دوسری گھاٹی میں کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ پہلا جو کام ہے ایمان و عقیدے کو برباد کر دینا، عقیدے کو خراب کر دینا، انسان کو مشرک اور کافر بنا دینا، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر انسان کا ایمان خراب ہو جائے، عقیدہ خراب ہو جائے، توحید ختم ہو جائے تو پھر نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حسنات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فرائض و واجبات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیطان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے، تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ خراب کر دے۔ اب اگر عقیدہ خراب کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر مسئلہ ختم، پھر نیچے نہیں اترتا۔ لیکن اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اور نیچے اترتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں سے کوشش کرتا ہوں اوپر جانے کی، یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب کیا کرتا ہے جناب عالی؟ جب ایمان و عقیدہ خراب کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اب سوچتا ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، جو سنت کی باتیں ہیں، اس کو سنت سے ہٹا کر کے بدعات میں ڈال دے، بدعات میں ملوث کر دے، کیونکہ علماء کہتے ہیں البدعۃ برید الکفر، بدعت جو ہے یہ کفر کی ڈاک ہے، بدعت یہ کفر کا راستہ ہے، بدعت کا جو آخری منزل ہے وہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے سرتابی ہے اور اس کی توحید سے بغاوت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، توحید خراب نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو بدعات میں ملوث کر دیتے ہیں، بدعت میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک ہے، اللہ کی قسم ہے۔ علماء کہتے ہیں صاحب البدعتی لا یتوب، کہتے ہیں بدعتی توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ توبہ وہ کرتا ہے جس کو یہ احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جسے احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن بدعت کرنے والا آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب انسان کو نیکی سمجھتے ہوئے کفر کے کھائی میں ڈال دیتا ہے، شرک کے گھاٹی میں ڈال دیتا ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو دوسری گھاٹی کیا ہے اس کی؟ بدعات میں ڈال دینا، بدعات میں ملوث کر دینا، اور پھر بدعات سے گزار کر کے اوپر کی طرف شرک تک لے جانا، یہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا ہدف ہوتا ہے۔ دوسری گھاٹی، اب اگر بدعات میں ملوث کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، بدعات میں ملوث کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اس سے نیچے اترتا ہے کہ ذرا نیچے سے کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اس کے بعد شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کبیرہ گناہوں میں ملوث کر دے، کبیرہ گناہوں میں ملوث کر دے۔ کبیرہ گناہ جانتے ہیں آپ؟ کبیرہ گناہ اگر انسان توبہ کر کے نہیں مرے گا تو کیا ہوگا؟ معاف نہیں ہوگا۔ کبائر سے توبہ کرنا ضروری ہے، کبائر سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے انسان کو۔ اب اگر انسان کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اور پھر توبے کا احساس نہیں ہے اور اسی میں ملوث ہوتے جا رہا ہے، اس کے دل سے ایمان کی رمق ختم ہوتی جا رہی ہے، سنت کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو دھیرے دھیرے وہ بدعات میں جائے گا اور بدعات سے شرک میں داخل ہو جائے گا۔ تو شیطان کی تیسری گھاٹی کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں ملوث کر دینا، وہاں ڈال دیتا ہے۔ اب اگر وہاں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، نیچے نہیں اترتا۔ لیکن اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے تو نیچے اترتا ہے۔ اس کے نیچے سے جائیں گے ذرا جناب عالی۔ اب انسان کو سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بڑا سنت کا پابند ہے، یہ بڑا نیک کام کرنے والا ہے، اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں،
اب سوچتا ہے کہ اس کو کسی گناہ میں ملوث کرے، کبیرہ نہیں تو کیا ہوا، کوئی چھوٹا گناہ کروا لیا جائے، اس سے صغیرہ گناہ کروا لیا جائے۔ صغیرہ گناہ کروانے لگتا ہے۔ اگر انسان صغیرہ گناہ کرنے لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان صغیرہ گناہ کرے اور صغیرہ گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو اپنے گناہ کا احساس نہ ہو اور بار بار صغیرہ گناہ کرے، بار بار صغیرہ گناہ کرے، اصرار کرے، وہ اصرار کرنا اس کو اس صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیا کرتا ہے۔ بار بار کرنے سے چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جایا کرتا ہے، اور بڑا گناہ کرنے کے بعد احساس، شعور، ندامت، شرمساری، اللہ کا ڈر اور استغفار انسان اگر کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ بھی صغیرہ ہو جایا کرتا ہے۔ انسان چھوٹے گناہ کرتے کرتے کبیرہ گناہ تک، پھر اس کے بعد آگے کی منزل بدعات اور شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ، اب آپ سوچیں گے میرے بھائیوں کہ اب تو سارا کام ہو گیا، اب کیا باقی بچا؟ ارے توحید کا مسئلہ ختم ہو گیا، شرک کا مسئلہ ختم ہو گیا، سنت و بدعات کی بات ہو گئی، کبیرہ کی بات ہو گئی، صغیرہ کی بات ہو گئی، اب اس کے بعد کون سی 7 گھاٹیاں باقی بچی ہیں؟ 7 میں سے بقیہ گھاٹیاں کون سی ہیں؟ 4 گھاٹیاں تو ہو گئی۔ اب اگر صغیرہ گناہ کروانے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اب اس کے بعد کون سا مرحلہ آتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر کچھ احکامات مباح اور جائز ہیں، مباح اور جائز ہے۔ انسان کے لیے اصول کے مطابق کپڑے پہننا جائز ہے، انسان کے لیے جو حلال کھانے ہیں وہ کھانا جائز ہے، انسان کے لیے جو حلال طریقے سے انسان روزی کمائے، اچھے سے اچھا گھر استعمال کرنا جائز ہے، اچھے سے اچھی گاڑی استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، مباح اللہ کی طرف سے انسان استعمال کرے، حرام راستے سے نہ لایا ہو استعمال کرے، اچھے سے اچھا استعمال کرے، حلال راستے میں حلال طریقے سے کمایا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے میں شیطان کی 5ویں گھاٹی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مباح اور جائز کاموں میں اتنا زیادہ ڈال دیتا ہے، اتنا زیادہ ڈبا دیتا ہے کہ انسان حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے، اس چکر میں بالکل گم ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ پھر انسان کو نیکیوں کی صرف پرواہ نہیں ہوتی، انسان کو برائیوں سے بچنے کی پرواہ نہیں ہوتی، انسان حد سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے، تو مباح کاموں میں اتنا زیادہ ڈال دیتا ہے، اسی کو علماء نے لکھا ہے التوسع فی المباح۔ اب کھانا جائز ہے، انسان کھائے، اب معلوم پڑا کہ ایک سے ایک کھانے دھیرے دھیرے فضول خرچی، نعمتوں کا ضیاع، نعمتوں کی ناشکری، اور ایسے ہی پہننے کے اندر، ایسے ہی گھر کے اندر، ایسے ہی گاڑی کے اندر، اور ایسے ہی دیگر بہت سارے حلال اور مباح کاموں کے اندر انسان ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ اس کو نیکیوں کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، نیکیوں کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، اور انسان اسی پرواہ میں رہتا ہے کہ حلال ہے، جائز ہے، کون سی حرج کی بات ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہوں میں، اللہ نے جائز روزی دی ہے، کھا رہا ہوں، اللہ نے جائز گھر دیا ہے، بلڈنگ کے بلڈنگ بنا رہا ہوں، گاڑیوں پر گاڑیاں خرید رہا ہوں، انسان سوچتا ہے کہ حلال ہے، اس میں کوئی حرام کی بات نہیں ہے۔ شیطان انسان کو حلال کے اندر، جائز کے اندر، مباح کے اندر اتنا زیادہ ڈبا دیتا ہے کہ انسان نیکیاں کرنا بند کر دیتا ہے، اسی میں ڈوب کر رہ جاتا ہے، وہی اس کا ہدف بن جاتا ہے، وہی اس کی فکر بن کر کے رہ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس کے بعد 6ٹھی گھاٹی کون سی ہے؟ اب کون سی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شیطان ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون کون سے کام کیسے کیسے کرنے چاہیے، لیکن جو ہمارا دشمن ہے نا، دشمن شیطان، اس کو معلوم ہے کہ کون کون سے کام میں انسان جا سکتا ہے اور کہاں کہاں ہم اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شیطان اس کو 6ٹھی گھاٹی میں ڈھونڈتا ہے۔ وہ کون سی گھاٹی ہے؟ وہ گھاٹی ہے افضل کام کو چھوڑ کر کے نیچے درجے کا کام کروانا، افضل کو چھوڑ کر کے مفضول میں ڈال دینا۔ کیا ضرورت ہے نفل پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے تطوع کا کام کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے نیکی کا کام کرنے کی جو واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے؟ اور آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر کچھ چیزیں افضل ہیں اور کچھ چیزیں کیا ہے، اس سے کم درجہ ہے لیکن وہ جائز ہے، تو جائز پر لگا دیتا ہے۔ افضل کرنے کی کیا ضرورت؟ کہتا ہے کہ افضل یہ ضروری تھوڑی نا، افضل کرو گے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن یہ جائز ہے، تم عمل کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ حسب ضرورت انسان کے لیے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر کے کھانا پینا جائز ہے۔ حسب ضرورت کبھی انسان کے لیے کھڑے ہو کر کے کھا لینا اور پی لینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ بیٹھ کر کے کھایا جائے، بیٹھ کر کے پیا جائے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ بھئی افضل ہے نا، کوئی واجب تھوڑی ہے، کوئی فرض تھوڑی نہ ہے بیٹھ کر کے کھانا پینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے کھاؤ، کھڑے ہو کر کے پیو۔ افضل سے ہٹا کر کے جائز پر لگا دیتا ہے۔
انسان مشغول رہتا ہے، انسان اسی میں گم رہتا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم کوئی حرام کام نہیں کر رہے ہیں، یہ تو افضل کے خلاف ہے لیکن اس سے گناہ ملنے والا نہیں ہے، ثواب ٹھیک ہے زیادہ نہیں ملے گا لیکن گناہ نہیں ملے گا ہم کو، اس میں لگا دیتا ہے۔ اب انسان کو یہاں سے اٹھاتا ہے دھیرے دھیرے، پھر اس کے بعد مباح میں ڈالتا ہے، مباح سے نکال کر کے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، بدعات میں، پھر اس کے بعد شرک تک لے کر کے جاتا ہے۔ اس طریقے سے کوشش ہوا کرتی ہے۔ یہ 6 گھاٹیاں ہو گئیں، 6 گھاٹیاں، اور اس کے بعد میرے بھائی جب ان 6 گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، کہیں کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو اب اپنے حواریوں کو، مواریوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو اس آدمی کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس کے ساتھ 24 گھنٹے لگے رہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے، اس کی ہر مجلس میں لگے رہو اور دیکھتے رہو، تاک میں رہو، گھات میں رہو، جہاں کوئی موقع ملے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 7 گھاٹیاں ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی، جن میں شیطان انسان کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ یہ تو میرے بھائیو طریقہ ہے اس کا۔ آپ دیکھیے اب یہ جو اس کے مقاصد ہیں، پہلے انسان کا عقیدہ خراب کر دینا، نہیں ممکن ہوا تو بدعات میں ڈال دینا، نہیں ممکن ہوا تو کبیرہ گناہ کروانا، نہیں ممکن ہوا صغیرہ کروانا، نہیں ممکن ہوا تو مباح میں آزاد چھوڑ دینا، نہیں ممکن ہوا تو افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کروانا، اور اگر کہیں ممکن نہیں ہو سکا، کامیابی نہیں ملی، تو اپنے چہرے چپاٹوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو اس کے پیچھے لگا دینا کہ لگے رہو اس کے پیچھے، اس کے ایک ایک منٹ اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کا محاسبہ کرو اور دیکھتے رہو، جہاں موقع ملے اپنا کام کر لو۔ اس طریقے سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ 7 گھاٹیاں ہیں جہاں انسان کو شیطان تلاش کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آئیے میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقاصد ہیں اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک، 1 نمبر سے لے کے 7ویں درجے تک، اس ترتیب سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس انداز سے وہ انسان کو بہکاتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے وہ کون سے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، وہ کون سی چال اپناتا ہے، آئیے ذرا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہم ذرا اس پر غور کریں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیت میں نمبر 1 آپ گن سکتے ہیں، ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اشاروں میں۔ سب سے پہلا ہتھ کنڈا، سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب میں 1 2 3 4 5 میں پہلے نمبر پر جو بات میں ذکر کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، پہلا سبب، پہلا ذریعہ، پہلا وسیلہ شیطان کے ہاں انسان کو ورغلانے کا اور اچھے لوگوں کو بہکانے کا کیا ہے؟ وہ ہے باطل کو، کفر کو، شرک کو، حرام کو اور گندی چیزوں کو، بدعمالیوں کو، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو، ایسی چیزوں کو بہت زیادہ حسین و جمیل پیش کرنا، خوبصورت شکل میں پیش کرنا، اسے مزین کرنا، آراستہ کرنا، اسے بہت زیادہ خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا، ڈیکوریٹ کر کے پیش کرنا۔ جو گندی سے گندی چیز کفر ہے، شرک ہے، بے حیائی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، سود ہے، رشوت ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، لیکن اسے اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کرے ہمارے سامنے کہ ہمیں وہ نیک کام نظر آئے، ثواب کا کام نظر آئے، یا کم از کم گناہ کا کام نظر نہ آئے، ہمیں جائز نظر آئے، ہمارے لیے حلال نظر آئے، اس قسم کی کوشش کرنا، یہ شیطان کا ایک پہلا ہتھ کنڈا ہے۔ تزیین کرنا، باطل کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا، کفر کو، شرک کو، حرام کو، زناکاری، بدکاری کو مثال کے طور پر خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا۔ اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، شیطان نے کہا تھا اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور جنت سے نکال دیا ہے اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیا ہے، اس کے بدلے میں یاد رکھیں کیا؟ لأزینن، میں خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا کفر کو، شرک کو، باطل کو اور گناہ کے کاموں کو، حرام کاموں کو، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کاموں کو میں تیرے بندوں کے سامنے حد سے زیادہ مزین کر کے، آراستہ کر کے اور خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس طریقے سے کیا۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ یاد کریں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر یہ بات 10 آیتوں بیان فرمائی ہے، یہ بات گنہگاروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اور گناہ کے کام کرنے والوں کے بارے میں یہ بات 10 آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ کیا؟
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان نے ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا ہے، ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کی بدعمالیوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ آپ چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 43 کے اندر، انفال 48 کے اندر، سورہ نحل آیت نمبر 63 کے اندر، سورہ نمل آیت نمبر 24 کے اندر، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی گمراہ ہیں، جو لوگ بھی کافر ہیں، مشرک ہیں یا بدعمالیاں کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا ہے، ان کے باطل کو، ان کے کفر کو، ان کے شرک کو اور ان کی بدعملیوں کو شیطان نے مزین کر کے پیش کیا ہے۔ اور یہ کوشش ہے میرے بھائیو شیطان کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی آج بھی شیطان کا وہی ہتھ کنڈا جو اس زمانے میں استعمال کیا گیا تھا، جو وعدہ کر کے وہ آیا تھا اللہ رب العالمین کے پاس سے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے بدعمالیوں کو مزین کروں گا، خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج بھی کتنے گناہ کے کام ہیں، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے وہ فنکاری ہو، ایسے تمام کاموں کو بہت ہی خوبصورت ناموں سے پیش کیا جاتا ہے۔ شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر ان چیزوں کو مزین کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے۔ جس چیز کو ہمارے ذہن کے اندر برا لگنا چاہیے، اس سے نفرت ہونی چاہیے، ایسی چیزوں کو ہم اچھا نظر آتا ہے، ہمیں اچھا نظر آتا ہے اور خوبصورت سمجھ کر کے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہتھ کنڈا شیطان کا کیا ہے؟ باطل کو اور گندی چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، شیطان کا دوسرا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ اور اس کے برخلاف جو پہلا ہتھ کنڈا ہے، شیطان باطل کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اور اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ رب العالمین نیکیوں کو، ایمان کو اور اعمال صالحہ کو مومنوں کے دل کے اندر مزین بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، شیطان باطل کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں ایمان کو، اخلاص کو، اطاعت کو، بندگی کو اور اعمال صالحہ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور بری چیزوں کو اللہ ہمارے دلوں میں ناپسند بنا کر کے پیش کرتا ہے، مکروہ بناتا ہے اور اس سے گھن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو یہ پہلا ہتھ کنڈا ہے۔ اور ایسے ہی نمبر 2، دوسرا ہتھ کنڈا کیا ہے شیطان کا؟ وہ ہے گناہ کے کاموں کو اچھے نام دینا، گناہ کے کاموں کو اچھے نام دینا، گندے کاموں کو، بے حیائی کے کاموں کو، شرک و کفر کے کاموں کو خوبصورت لقب، خوبصورت ٹائٹل، اچھے نام کے ساتھ پیش کرنا۔ ہم بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے اچھے نام ہیں، اتنے اچھے کام ہیں، کیا پوچھنا ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کو واقعہ بتاؤں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جو نکالنے کی بات آئی، اور جنت سے نکالنے کے لیے جو اس نے ہیلا اپنایا تھا، جو چال اپنائی تھی، اس نے وہ کیا تھی معلوم آپ کو؟ اس نے کیا کہا تھا؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، گندی چیزوں کو، گناہ کے کاموں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا، یہ تو ہو گیا، اور گندی چیزوں کو اچھے نام سے پیش کرنا، اچھے نام سے پیش کرنا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ جو شجرہ ممنوعہ تھا، جس کو ہم گیہوں کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ گیہوں ہو، قرآن کریم کی آیت میں شجرہ کا لفظ آیا ہے، کوئی پودا، کوئی درخت، کوئی کسی درخت کا کوئی دانہ، اللہ ہی جانتا ہے کون سا دانہ تھا، چونکہ اسرائیلی روایتوں میں گندم کا نام آ گیا، اسی لیے لوگوں نے گندم بنا لیا اس کو، حالانکہ کسی صحیح روایت کے اندر اس درخت سے صحیح مراد کیا ہے یہ شاید ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے بہرحال شجرہ مطلب درخت کا پھل، جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، اس درخت کا پھل کھلانے کے لیے، اس گناہ میں ملوث کرنے کے لیے شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے اس درخت کا نام بڑے پیارے انداز میں پیش کیا، بڑا خوبصورت نام۔ کیا نام دیا؟ اس کا نام دیا، کیا کہا؟ ہل ادلک علی شجرۃ الخلد، ہل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اے آدم علیہ السلام، آپ کو میں ایک بات بتلاتا ہوں، آپ کو ایک ایسے درخت کی رہنمائی کرتا ہوں جس کا نام ہے ہمیشہ ہمیش جینے کا درخت، ہمیشہ ہمیش
اوہو آج اگر پتہ چل جائے انسان کو کہ کوئی درخت ایسا ہے جس کے کھانے کے بعد موت نہیں آئے گی تو ساری انرجی انسان خرچ کر دے گا اس کے پیچھے، کیونکہ انسان مرنا نہیں چاہتا، انسان ہمیشہ ہمیش جینا چاہتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم علیہ السلام کیا میں آپ کو شجرۃ الخلد کی رہنمائی نہ کروں، ہمیشہ ہمیش جینے والا پودا؟ اگر آپ نے اس درخت کا پودا کھا لیا تو پھر کبھی تمہاری موت آنے والی نہیں ہے، اور ایسی بادشاہت مل جائے گی جو بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب بتاؤ جناب علی، جو شجرہ ممنوعہ تھا جس کا نام کیا تھا؟ الشجرۃ الممنوعہ، الشجرۃ المحرمہ، اس کا نام کیا دیا؟ شجرۃ الخلد، ہمیشہ ہمیش جلانے والا درخت، اگر کھاؤ گے پھل تو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ ذہن دیا، یہ کام شیطان کا، اچھے اچھے نام کے ساتھ۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں کیا تبصرہ کروں، آج کل شراب کا نام کتنا اچھا ہے، شراب کا نام کتنا اچھا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بات تو آج ہم کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات آج سے 600-700 سال پہلے نقل فرمائی تھی کہ شیطان کا ہتھ کنڈا آج بھی وہی ہے، گندی چیزوں کو، حرام چیزوں کو اچھے اچھے نام سے پیش کرنا، اچھے اچھے نام سے پیش کرنا۔ دیکھیں آپ، اللہ کے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے اچھا نام بنا کر کے پیش کیا۔ آج شراب کو اچھے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، رشوت کو اچھے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ جو بے حیائیاں، فحاشیاں جو ہیں، اس کو فن اور آرٹ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ آخر شیطانی ہتھ کنڈا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اباحیت کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھے اچھے نام سے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑے بڑے لوگ یا جو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اس کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں، اس کو وہ آرٹ سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ بے حیائیاں، فحاشیاں، بدکرداریاں، بے پردگی اور ننگوار کے جو مظاہر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر یا ملک کے اندر، دنیا کے اندر، یہ دراصل آرٹ کے نام پر، فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر، ایڈوانس ہونے کے نام پر اور اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے نام پر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اچھے اچھے نام۔ اور جو کام نہیں کرے گا اس کے برخلاف تیسرا مدعا کیا ہے اس کا؟ تیسرا مدعا کیا ہے؟ وہ نیک کاموں کو، اطاعت کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو وہ نفرت والے نام سے پیش کرتا ہے، اچھے کاموں کو برا نام دیتا ہے، جس کو سن کر کے ہمارے ذہنوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اچھے کاموں کو، برے کاموں کو اچھا نام دیتا ہے، اور اچھے کاموں کو برا نام دیتا ہے، جس کے سننے سے انسان کے ذہن میں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کی چالیں ہیں، جس سے انسان کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ آئیے اس کی مثال، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اپنے نبی کے بارے میں؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اے ہود علیہ السلام، ہم آپ کو بیوقوفی میں سمجھتے ہیں، ہم آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے باولے ہیں، نعوذ باللہ، آپ بڑے نادان ہیں، احمق ہیں، بیوقوف آدمی ہیں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک نبی ایمان والا ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، ایک اللہ کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، پوری انسانیت کو غیروں کے در سے ہٹا کر کے ایک اللہ کا در دکھانے والا ہوتا ہے۔ اس کو کتنے گندے نام سے؟ احمق ہے، بیوقوف ہے، جھوٹا ہے۔ اور یہ نام صرف قدیم انبیاء کرام نہیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ یہ سارے گندے نام کیوں دیے گئے اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو، انسان گھن محسوس کرے، ارے شاعر آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، مجنون آدمی ہے، اس سے کون سا دین حاصل ہوگا، اس سے کون سی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے؟ انسان نفرت کرنا شروع کر دے۔ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، شیطان کا ہیلا ہے۔ یہ ذہن پیدا کرتا ہے کہ تم جس کی پیروی کرنا چاہتے ہو، جس کی پیروی کرنا چاہتے ہو، ارے وہ شاعر ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ اور آج بھی یہ طریقہ چل رہا ہے میرے بھائی، جو توحید و سنت کے ماننے والے ہیں، کٹر جس کو کہا جاتا ہے، ان کو بڑے الٹے القاب دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ پکے توحید پرست ہیں اور پکے سنت پرست ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار بہت پچھڑے زمانے کا آدمی، بہت ہی متخلف ہے، بہت ہی زیادہ بیکورڈ آدمی ہے، کتنی پرانی بات کرتا ہے، ایڈوانس زمانہ ہے، 21 سینچری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا کھولو اپنے ذہن کو، روشن خیال بن جاؤ، متنور بن جاؤ،
اور ذرا ذہن کے اندر ذرا توسع پیدا کرو، اس انداز کی بات کہی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ توحید کا دین ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا دین ہے، یہ کبھی پچھڑا پن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نام کچھ بھی دے لیں، حق اللہ کی طرف سے آنے والا حق ہے، حق اللہ کے نبی کی سنت کے حوالے سے آنے والا حق ہے۔ اس کے علاوہ دنیا لاکھ نام کو بدل دے، لاکھ کردار کو مجروح کرے، لاکھ ناموں کو بدلے اور اس کی شکل کو، اس کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کرے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت قائم رہے گی، کبھی حق کو کبھی کوئی زخم پہنچ نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اور اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ٹینٹ ہے، ٹینٹ خیمہ ہے، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی چلتا پھرتا خیمہ ہے، داڑھی کسی نے رکھی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے بالکل یہ تو، ارے اس کو بچے دیکھ کے ڈر جائیں گے، اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھے ہو، بچے گھبراتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں اس سے، یہ تو افریقہ کا جنگل ہے، یہ تو ویسا ہے ایسا، دنیا قسم کی تانے کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، زبان کسی کی ہوتی ہے اور فریب شیطان کا ہوا کرتا ہے، اور شیطان تو شیطان ہے، فریبی جو ہے وہ ہے، لیکن فریبی نے اپنے فریب سے یہ زبانیں استعمال کرنے والوں کو گمراہ کیا ہے، ورغلایا ہے، ان کی زبان سے وہ فریب نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو یہ ایک بات ہے، آپ یاد رکھیے کہ اچھی چیزوں کو، اطاعت کو، نیکی کو، ثواب کے کاموں کو نفرت والے نام دینا، نفرت والے نام دینا۔ اسی لیے میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آج سنت کے پابند لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنانے والوں کو آج بہت زیادہ تانے دیے جاتے ہیں، طنز کیے جاتے ہیں، تشنیع کیے جاتے ہیں، یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ یہ نمبر 4 جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے اس کے بعد نمبر 4 شیطان کا ایک ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ کسی کو اچانک اٹھا کر کے مسجد سے نکال کر کے اور توحید سے ہٹا کر کے کفر میں نہیں ڈالتا۔ ہتھ کنڈا کیا ہے اس کا؟ دھیرے دھیرے، تدرج کے ساتھ، رفتہ رفتہ، قدم قدم یہ کام کرتا ہے، ایک ساتھ میں کام نہیں کرتا ہے۔ اور اسی لیے جو اللہ نے کیا فرمایا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان کے قدم، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، دھیرے 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 اس کے قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو معلوم کیا پڑا کہ شیطان رفتہ رفتہ، خطوہ خطوہ، بستہ بستہ انسان کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اسی لیے اسلام کا ایک نظام ہے سد الذریعہ، سد الذریعہ، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ زناکاری، ایک مثال ہے زناکاری۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جو نیک ہو، حرام سمجھتا ہو، حلال سمجھتا ہو، جائز و ناجائز سمجھتا ہو، اللہ کا ڈر رکھتا ہو، متقی پرہیزگار ہو، اسے تقوی سے نکال کر کے زناکاری مبتلا کر دے۔ رفتہ رفتہ کام ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے بے پردگی ہوتی ہے، پھر نگاہیں چلتی ہیں، پھر سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے زناکاری کا عمل فرضت پاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، قدم بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو زنا کرنے سے روکو، سماج سے زناکاری ختم ہو جائے گی، سماج میں زناکاری پر کنٹرول ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے دین کے اندر آنکھوں نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم ہے، پردہ کرنے کا حکم ہے، خوشبو لگا کر کے نہ نکلنے کا حکم ہے، پیروں کو مار کے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ سد ذرائع کے لیے۔ دھیرے دھیرے، قدم 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 یہ راستے آگے بڑھیں گے اور پھر زناکاری کا کام سردت پا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا والفرج یصدق ذلک کلہ او یکذبہ، آخری کام شرمگاہ کا ہوتا ہے، لیکن شرمگاہ سے پہلے سارے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ نظرۃ فابتسامۃ فکلام فسلام فموعد فلقاء، کسی نے مثل کہی تھی کہ ایسے ہوتا ہے، پہلے نگاہیں ملتی ہیں، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتا ہے، اور پھر ملاقات ہو جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو وہی ہے رفتہ رفتہ۔ اسی لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کروں، اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر آپ نے سنا ہے، شیطان جتنا بڑا گمراہ کرنے والا ہے نا، اتنا ہی بڑا پارسا ظاہر کرتا اپنے آپ کو۔ جتنا بڑا گمراہ کرنے والا ہے، اتنا ہی بڑا پارسا ثابت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان جب انسان کو کفر کا حکم دیتا ہے اور کفر کا کام انسان کر جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے،
کفریہ کام کر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انی بری من کا، یاد رکھنا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں گمراہ کروں گا تم کو۔ تو جتنا بڑا گمراہ کرنے والا ہے اتنا ہی بڑا اپنے آپ کو پارسا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رفتہ رفتہ گمراہ کرتا ہے۔ یاد رکھو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی روایت سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا، ایک مختصر ذکر کرتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں، رفتہ رفتہ کیسے گمراہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، نیک متقی پرہیزگار آدمی تھا۔ وہ آدمی 70 سال یا 60 سال یا 40 سال سے مکمل عبادت میں لگا ہوا تھا، کبھی بھی اس نے کوئی گناہ کا کام یعنی شرک کا، کفر کا یا اپنی عبادت سے کبھی وہ بہکا نہیں تھا۔ شیطان اس کے پیچھے لگا، بہت کوشش کیا گمراہ کرنے کی، شرک کروانے کی، بدعت کروانے کی، کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے ایک چال سوچی، رفتہ رفتہ کی بات کر رہا ہوں نا میں، دھیرے دھیرے کیسے کام کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کو اس نے مریض بنا دیا، خلاصہ یہ مریض بنا دیا۔ اب جب مریض ہو گئی وہ لڑکی، یعنی جن کا اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، تلاش کیا گیا کہ اس کا علاج کون کرے گا۔ پورے شہر میں دیکھا گیا، کوئی علاج کرنے والا نہیں ملا۔ شیطان نے اس لڑکی کے بھائیوں سے، اس لڑکی کے گھر والوں کے ذہن میں، گھر والوں سے جا کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری بہن جو مریض ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج ایک آدمی کر سکتا ہے، اور وہ فلاں عابد ہے جو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، وہی تمہاری بہن کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ لوگ اس کے پاس گئے، علاج کروانے لگے، اس نے علاج کیا، دعا کیا، جو بھی کرنا تھا کیا۔ آخر اس لڑکی کو علاج کرنے کے لیے اس راہب کے پاس، اس عابد کے پاس ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اب وہ اس کے پاس تھی اور وہ علاج کرتا رہا، آخر شیطان کامیاب ہو گیا۔ ایک دن اس لڑکی کے اوپر اس عابد کا دل آ گیا، فریفتہ ہو گیا، وہ آدمی اس پر مائل ہو گیا اور زناکاری کر بیٹھا۔ واقعہ نقل کیا گیا ہے، ابن جریر طبری نے اور دیگر مفسرین نقل کیا ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں کہ اس بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ جب زناکاری کا کام ہو گیا، گھر والوں کو پتا چلا، تو وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم نے تمہیں علاج کرنے کے لیے اپنی بہن کو تمہارے پاس بھیجا تھا، تم نے زناکاری کا کام کیا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب قتل کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ شیطان اس عابد کے پاس آیا جس نے یہ پورا چال بنایا تھا، پورا فریب کیا تھا۔ وہ اس عابد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سنو، میں وہ آدمی ہوں جس نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ سارا فریب میں نے رچا ہے، یہ ساری چال میں نے چلی ہے۔ اب تمہیں قتل کرنے کی نوبت آ گئی ہے، یا تو قتل ہو جاؤ، اور یا اگر جان بچانا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک علاج ہے۔ اس نے کہا کیا علاج ہے؟ کہا 2 سجدے میرے کر دو، بس 2 سجدے میرے کر لو، معاف ہو جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہاری جان نہیں جائے گی۔ اس نے کہا اس سے بڑا علاج اور کیا ہو سکتا ہے، میری جان بچ جائے گی۔ اس نے 2 سجدہ کر دیا، شیطان کا کام ہو گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، ایسے ہی واقعات کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منہ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ تو شیطان کی مثال ہے کہ کفر کروا دیتا ہے، غیر اللہ کا سجدہ کروا دیتا ہے، اور کفر کرنے کے بعد جب کامیابی مل جاتی ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں بہت پارسا ہوں، اللہ کا مجھے بہت ڈر ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ شیطان کا کام۔ شیطان رفتہ دیکھیے، شرک کروانا تھا، شرک نہیں کروایا، زنا کے راستے سے شرک کروایا اس نے، اس طریقے کا کام کرواتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، وقت ختم ہو گیا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں کو، شیطان کے مکر و فریب کو اور شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری چالیں ہیں، بہت سارے فریب ہیں، اور ان سب کے ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کی مکر و فریب سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کی چالوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور
حقیقت یہ ہے کہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے اسباب بھی ہیں، بچنے کے ذرائع بھی ہیں، اس کا طریقہ بھی اسلام کے اندر ہے کہ شیطان کی چالوں سے انسان کیسے بچے گا اور انسان کیسے شیطان کی چال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں، یہ ساری باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی وسائل ہیں، جو بھی ذرائع ہیں شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانے کے، اللہ ہمیں ان سب چیزوں کو برتنے کی اور بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔